أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة ادھر روک دیں میری طرف نہ آئے بس توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ مومنون سے مختصر اور جانی پہچانی آیت پڑھنے لگا ہوں وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً فرمایا ہم نے مریم زادے عیسیٰ کو اور اس کی ماں کو آیت بنایا میں نے کہا آپ نے سنا پتہ نہیں کس کے سر سے گزرا سامنے آؤ نا اور کس کے دل میں اتری بات پھر سن لیں وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً ابن مریم کو بھی آیت بنایا اور اس کی ماں کو بھی کہنا یہ چاہیے تھا بظاہر معافی مانگتے ہوئے کہ ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو آیت بنایا تقریب اذہان کے لیے سلاست بیانی کے تقاضے کے لیے یہ بات سمجھ کے بھی زیادہ قریب تھی کہ مریم اور اس کے بیٹے کو آیت بنایا لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ابن مریم کو آیت بنایا اور اس کی ماں کو آیت بنایا یعنی اگر یہ آیت میں چونکہ میرا موضوع اس سال بھی انہوں نے عظمت ام الانوار ہی رکھا ہے میں نے اس کی طرف سفر کرنا ہے تو بحث کی گنجائش نہیں بس ایک ہی جملہ بولتا ہوں یعنی یہ آیت کا مزاج عیسیٰ کو ایک دفعہ آیت کہہ رہا ہے مریم کو 2 دفعہ آیت کہہ رہا ہے ابن مریم کو آیت بنایا یعنی مریم کو آیت کے طور پر مذکور کر لیا پھر وَأُمَّهُ اور پھر اس کی ماں کو یہاں پھر دوبارہ مریم آ گئی یعنی عیسیٰ ایک دفعہ آیت مریم 2 دفعہ آیت اور جانتے ہو تو جانتے ہو نہیں جانتے تو جان لو زہر بھائی چیلنج ہے مریم پہلی معصومہ ہے خدا کی زمین پر مریم سے پہلے گزرنے والی مخدرات طاہرات تھیں مطہرات تھیں معصومہ نہیں تھیں جناب حوا طاہرہ ہیں مطہرہ ہیں معصومہ نہیں آسیہ طاہرہ ہیں مطہرہ ہیں معصومہ نہیں کلثوم بنت عمران طاہرہ ہیں مطہرہ ہیں معصومہ نہیں جی پہلی بڑی بڑی کتابیں لم یکن ثمۃ معصومۃ قبل مریم سے پہلے کوئی معصوم عورت تھی ہی نہیں اب چونکہ مریم کے رشتوں میں کوئی معصوم مرد ایسا تھا نہیں جس سے شادی ہو سکتی جو زکریا معصوم تھے مگر رشتے میں خالو تھے
سمجھ میں آ رہی میری بات جو نہیں؟ یحییٰ معصوم تھے مگر رشتے میں بھانجے تھے، تیسرا معصوم عہد مریم میں تھا ہی نہیں۔ اور تمام شیعہ سنی دوست یہ لکھ لو لوہے دل پر، معصوم کی شادی غیر معصومہ سے ہو سکتی ہے، معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی۔ جو ہاں اور فرمایا آپ نے معصوم مرد کی شادی غیر معصوم عورت سے ہو سکتی ہے، لیکن معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی۔ اور غضنفر یہ بھی چیلنج سے ظہیر بھائی کہنے لگا ہے خان صاحب ملک ہر کہ سوائے میرے مولا علی کے کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ کائنات کا پہلا معصوم ہے جس کے گھر میں معصومہ ہے۔ مشیت اللہ وجہ اللہ علی ولی اللہ سمجھ رہے بات؟ پہلا یہ یکتائی سائیں خواج سوائے علی کے کسی کے پاس نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں کہ خود بھی معصوم، گھر میں بھی معصومہ، خود صاحب تطہیر، گھر میں بطول، اور پھر سر اٹھانا۔ ایک عالم ربانی کا جملہ ہے، علامہ محمد باقر کجوری رضوان اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کاننا اگر اسے لوح دل پر آپ نے لکھ لیا تو آگے میں جتنی دیر پڑھوں گا وہ نافلہ ہوگا۔ اس سے بڑا جملہ شاید کہا ہی نہ جا سکے۔ فرماتے کاننا اسمتہا، وہ مریم سے پہلے بطول کوئی نہیں تھی، مریم کو پہلی بطول بنایا اللہ نے۔ کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ مریم کے عہد میں کوئی معصوم ہی نہیں ہوگا جس سے مریم کی شادی ہو سکے؟ پھر مریم کو بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ یا بنا لیا تو پھر معصومہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ تفسیر کرنے لگا ہوں عطا شاہ جی، تفسیر کرنے لگا ہوں زین آیت کی۔ ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو آیت بنایا۔ آیت کے معنی ہے علامت۔ کس چیز کی علامت؟ فرماتے کاننا اسمتہا دلیلاً و برہاناً تامن علی اسمت القبرا فاطمۃ الزہرا کما کون بقاء النبی الخضر آیتاً لبقاء آیت اللہ العظمی المہدی عجل اللہ ظہور شریف۔ فرماتے جس طرح اللہ نے خضر کو لمبی زندگی دے کے آیت بنایا 12ویں امام کی زندگی پر، ہاں ورنہ خضر کو زندہ رکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آیت بنا تاکہ اگر کوئی نجس دماغ شک کرے کہ ایک بندہ اتنے لمبے عرصے کیسے زندہ رہ سکتا ہے تو لوگ کہیں جو ریت ہے اس کی
جو ریا جو وہ اس سے صدیوں پہلے، ہزاروں سال پہلے زندہ رہ سکتا ہے، جو حاکم ہے وہ کیوں نہیں رہ سکتا؟ تو فرماتے اسی طرح اللہ نے مریم کو آیت بنایا بطول کی عصمت پر. بطول کی عصمت پر. اور آؤ ظاہر بھائی ایک راز کھولنے لگا ہوں. اور ذات بھائی راز تو پھر میرے کو راز ہی ہوتے ہیں، راستے میں تو پڑے ہی نہیں ہوتے. ہاں جب تک صاحب سر سے، صاحب راز سے عطا نہ ہوں یہ نہیں جا سکتے. یعنی ایک تو لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ بطول کیا ہوتی ہے تاکہ پہلے دماغ تیار رہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، نعرہ سمجھ میں آیا؟ تاکہ اذہان بشریت آمادہ ہوں کہ بطول کہتے کس کو ہیں. کفلہا زکریا، سورہ آل عمران ہے کہ زکریا نے کفالت کی. زکریا کا گھر نہیں تھا؟ بولو تھا نا. کافل زکریا، پالنے والا زکریا. پلتی بیت المقدس میں رہی. ایک دن بھی زکریا اسے گھر لے کے نہیں گئے. کیوں؟ ہم جیسے کم علموں کو یہ بتانا تھا. آؤ فرق دیکھو، بشری عورت کیا ہوتی ہے، بطول کیا ہوتی ہے. بشری عورت وہ ہوتی ہے جو مہینے کے کچھ دن مسجد میں نہ جا سکے. بطول وہ ہوتی ہے جو پلتی قبلہ میں رہے. اللہ اکبر. اب ملک اور سائیں خاج، تم عزا خانے کے متولی اور تم بانی ہونے کی حیثیت سے مجھے اجازت دو، میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. بطول تھی مریم، قبلہ میں پلی، لیکن اللہ نے اس بطول کو قبلہ میں بیٹا پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی. اگر میرے سامنے کوئی تماشا ہی نہیں اور حقیقت کے موتی چننے آئے ہو تو ہم جب بات کہنے لگا ہوں اس کے بطول ہونے میں شبہ نہیں اور بیت المقدس سے نکالے جانے میں بھی شک نہیں. اسے اللہ نے منسوخ قبلہ میں بچہ پیدا نہیں کرنے دیا. وہ کتنی بڑی بطول ہوگی جس نے ابد تک کے قبلہ میں علی کو پیدا کیا. فاطمہ بنت اسد کی بارگاہ میں ہدیہ کر دے. نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات؟ پلے بڑی بات دوستو. یہ کتنی بڑی بطول ہوگی. یعنی میں ایک لفظ یہاں کہنا چاہتا ہوں، مریم قطرہ لگ رہی ہے اس دریائے عصمت کے سامنے. جو مریم کے وقار نقوی بطول ہونے میں شک نہیں، لیکن بیت المقدس سے نکالے جانے میں بھی شک نہیں. اور فاطمہ بنت اسد کو دائمی ابدی قبلہ میں بلا کے قبلہ کو سجدہ خانہ بنانے کی اجازت دی. تو یہ دریا ہے، وہ قطرہ ہے. اور میں عالمانہ زمانت سے کہہ رہا ہوں، فاطمہ بنت اسد قطرہ ہے، فاطمہ بنت محمد دریا ہے.
سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو کیا جاہل ہیں وہ لوگ جو صرف یہ مریم کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے، رسول کی بیٹی کا تو نہیں لیا۔ ہاں، میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ یاد ہوگا پچھلے سال اسی منبر سے میں نے بتایا تھا، وہ بھی ایک عالم ربانی کا قول سنایا تھا۔ وہ کہتے تم کسی شہنشاہ کے دربار میں جا کے دیکھ لینا، کوئی بادشاہ سر محفل بھرے دربار میں نہ اپنی ماں کا نام لے گا، نہ اپنے حرم کا نام لے گا، نہ اپنی بہن کا نام لے گا، نہ بیٹی کا۔ مادر ملکہ نے یہ فرمایا، ملکہ عالیہ نے یہ کہا، شہزادی نے یہ کہا، نوکرانیوں کے نام لیتا رہے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ جی جی، بادشاہ نوکرانیوں کے نام لیتا رہے گا، ہماری فلاں خادمہ نام لے کر اس نے یہ کیا۔ جی اپنے ناموس کے نام محفل سے چھپائے جاتے ہیں، نوکرانیوں کے لیے جاتے ہیں۔ تو بس بارگاہ الہی میں جو نوکرانی تھی، جی اللہ نے یہ ظاہر بھائی لفظ کہے تھے، فاطمہ سیدۃ ایمائی، اور یہ شب معراج کہے ہوئے جملے ہیں۔ فاطمہ میری کائنات کی تمام کنیزوں کی سیدہ ہے۔ بڑی بات، یعنی ہر عورت کو امت کہا، کنیز کہا، میری مخدومہ کو سیدہ کہا۔ اسی لیے بی بی کا لقب ہے حرہ، آزاد مستور، جسے اللہ کنیزی سے آزاد رکھے۔ تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں؟ ہاں، چلیں آج کی مجلس میں جو کتب اہل بیت کی ورق گردانی کے بعد میں نے فرق پڑھے ہیں مریم میں اور بطول میں، ان میں سے سردار صاحب چند سنا دینا چاہتا ہوں اگر طبیعت ہے تو۔ ہاں، کتب اہل بیت پکار کے کہہ رہی ہیں کہ ام الحسنین کیوں افضل ہے مریم سے؟ کہتے پہلی بات تقدیم نورہا علی مریم و علی الخلق کلہ، کہتے مریم اور پوری مخلوق کی تخلیق کا مشورہ نہیں تھا، بطول کا نور تھا۔ اللہ سمجھ آ رہی بات؟ مشورہ بھی نہیں تھا مخلوق میں سے کسی کا، لیکن سید عالمین کا نور تھا۔ اگلا فرق کتابت و اسمہا علی قائمت العرش، عرش پر بطول کا نام لکھا ہے اللہ نے، مریم کا کسی مسجد پر بھی نہیں لکھا۔ اللہ سمجھ آ رہی بات نہیں؟ تجلیات و نورہا فی الملکوت۔ ہاں، اس کے ترجمے سے پہلے ایک وقت یاد دلاتا چلو تاکہ ہر شخص اور بچے بھی سمجھیں۔ ان اللہ خلق الظلمت وامرہ ان تمر ان الملائکۃ، جب اللہ نے ملک اور ظلمت کو خلق کیا، اسے حکم دیا کہ ملکوت میں سے گزر۔ کبھی یہ تجربہ کیا ہے کہ رات کو کمرہ بند ہو اور بتی بجھ جائے؟ یہ ہاتھ اس کو نہیں دیکھ سکتا، بس اس سے بھی کروڑوں اربوں گنا زیادہ اندھیرے کا اگر تصور کر سکتے ہو تو کر لو۔ خرت الملائکۃ ساجدین، سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے۔ پالنے والے ہم سے کیا گناہ سرزد ہوا؟
ہمیں تو اپنا بدن آپ نظر نہیں آ رہا، روشنی کر، عزت حیدر کی قسم، چادر زہرا کی قسم۔ یہی لفظ میں نے احادیث میں پڑھے ہیں کہ اللہ نے حسنین کی ماں کے نور سے ایک قندیل جلائی۔ علی شہنشاہ، علی شہنشاہ، نعرہ حیدری۔ ہاں بس میں مصطفیٰ اتنا بتا، اے شفیع مصطفیٰ اتنا بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ، نعرہ حیدری۔ اتنا میں میرے عزیز بتا دیتا ہوں، حکم آیا تھا اللہ کی طرف سے 40 دن غار حرا میں چلا جا، چلا کاٹ، روزے سے رہا کر، افطاری رزق زمین سے نہیں کرنی، ہم نے جنت سے رزق بھیجنا ہے۔ کیوں 40 دن تک تیری صلب مقدس کو آمادہ کرنا ہے اس نور کے بوجھ کے لیے جس کا نام فاطمہ ہے۔ اللہ نہیں، اب ذرا میں ہوں ذرا تھوڑا پڑھا ہوا، میری مدد کرو گے؟ موسیٰ اور تیرے نبی میں فرق کتنا ہے؟ بس اتنا ہے کہ موسیٰ کو طارق سسک کر میرے نبی کا امتی ہونا نصیب ہوا۔ بس میں نے جو کہنا تھا وہ کہنا کہ وہ میں نے ڈاکٹر سلمان کہہ دیا، سسک کے بس امتی ہوا میرے رسول کا، اتنا فرق ہے۔ یعنی ہنسوں کا جگر نہیں کہ بتا سکے اتنے گناہ۔ اگر جملہ کسی کے سمجھ میں آ جائے تو میں کہہ دینا چاہتا ہوں، بس اتنا فرق ہے موسیٰ اور میرے نبی میں جتنا عدم اور وجود میں۔ جو ہے جتنا عدم اور وجود میں، موسیٰ عدم ہے، میرا نبی وجود ہے۔ موسیٰ محتاج ہے، میرا نبی حاجت روا ہے۔ ہاں موسیٰ 40 راتیں طور پہ گزارے، تورات ملتی ہے۔ موسیٰ 40 راتیں طور پہ گزارے، کھائے زمین کا۔ ہاں کسی جھوٹی روایت میں دکھا دو کہ جب تورات لینے طور پہ گیا تھا تو اللہ نے اوپر سے کوئی پتہ ہی گرایا ہو، نہیں، کھا اپنا، چاہے کھا چاہے بھوکا رہے، لیکن 40 راتوں کے بعد تورات ملے گی۔ تیرے رسول سے کہا 40 راتیں حرا میں گزار۔ موسیٰ 40 ارب سال گزارے، میرے نبی کا ایک لمحہ بھاری ہے۔ اور محمد سے کہتا ہے 40 دن روزہ رکھ، کسی بشر کے سامنے نہ۔ حتیٰ کہ محسنہ اسلام خدیجہ کے بھی سامنے نہ جاؤ۔ 40 دن عبادت کر، رزق ہم عرش سے بھیجیں گے، پھر بطول ملے گی۔ اللہ اکبر۔ ہاں پہلی بار پہلی امانت کے طور پر لینے گیا تھا عرش پہ، پہلی معراج کا مقصد ہی یہی تھا، اے رسول آ جا۔ سب کو جانتے تھے رسول
ہم بے علموں کا علم پڑھانے کے لیے پوچھا ڈاکٹر سلمان ہیں باتیں تو میں زمین پہ بھی کرتا ہوں. جبریل نے کہا مجھے پتہ نہیں باتیں, آپ تو باتوں کے لیے نہ میرے محتاج ہیں نہ بات کے محتاج ہیں, آپ تو اللہ سے تب بھی باتیں کرتے تھے جب بات خلق ہی نہیں ہوئی تھی. اللہ, آپ اس بے زبان سے تب بھی باتیں کرتے تھے جب حرف نہیں تراشے گئے تھے, لیکن وہ کہتا ہے میں نے اپنے حبیب کو کوئی تحفہ دینا ہے. مالک تحفہ دینا ہے تو بھجوا کیوں نہیں دیا جبریل کے ہاتھوں؟ میرے حبیب ایسا کہہ کر میرے تحفے کو ارزاں نہ کر, میرے تحفے کی قیمت نہ گھٹا. یہ کوئی قرآن ہے جو تیرے پیچھے زمین پہ آئے؟ جو سمجھ میں آگئی بات؟ یہ کوئی سمجھ میں آگئی بات؟ یہ کوئی قرآن ہے جو تیری جستجو کرے؟ یہ قرآن نہیں, یہ کتاب عصمت کی حقیقت ہے. اس کے لیے تجھے چل کے آنا پڑے گا. مجھے فرمایا ہاں تحفہ وہ دے رہا ہوں جو میرے بدن کو پیچھے چلائے گی. نہیں سمجھ آئی بات؟ اللذمت بدن ہوتا کیا ہے؟ چہرہ, آنکھیں, کان, ناک, ہاتھ, پہلو, سینہ, یہی بدن ہوتا ہے. پھر کون ہے وجہ اللہ؟ پھر کون ہے اذن اللہ؟ پھر کون ہے عین اللہ؟ پھر کون ہے لسان اللہ؟ پھر کون ہے ید اللہ؟ پھر کون ہے جنب اللہ؟ تو یہی تو وحدت کا بدن ہے. تو مباہلے میں علی پیچھے تھا, بطول آگے تھی. سمجھ آئی بات؟ کہا یہ میری کبریائی کے بدن کو پیچھے چلانے والی ہے, چل کے لینا پڑے گا. تو اب یہیں سے فرق سمجھ لو. پہلی بار لینے عرش تک گیا, بلکہ او ادنا تک گیا, اور اب اللہ کہہ رہا ہے 40 دن کا چلا کاٹ. جی پھر یہ امانت منتقل ہوگی. اور عطا شاہ جی حدیث میں حضرت بھائی آیا ہے, حقیقت ایک تھی, اسی کے اللہ نے حصے بنا دیے, تقسیم کرتا رہا. لیکن یقین کرو بطول کا نور انفرادی طور پر 13 سے الگ بنا. جی اور اسی لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں, اور بڑے لوگ مجھ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں, میں یہی کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ ظہور میں حقیقت محمدیہ پہلے, لیکن وجود میں یہ تو نظر نہیں آ سکتی نا.
اللہ نے اسے اپنی مستوری توحید کی آیت بنایا. ہاں فرمایا جس طرح میں ہوں دیکھا نہیں جا سکتا، میں ہوں دیکھا نہیں جا سکتا، بطول ہے. اب اللہ جانے نہیں، میں اب زمین چھوڑ چکا ہوں، بلکہ ہوا بھی میرے قدموں سے بہت نیچے رہ گئی ہے، میں بہت آگے ہوں. جہاں کھڑا ہو کے امجد میں جملہ کہنے لگا ہوں، اب پتہ نہیں کون سماعت کے کتنے پانی میں ہے، کون کیا سنے گا. جس طرح میں ہوں نظر نہیں آتا، بطول ہے نظر نہیں آتی، پڑھنے والے کسی کو بھی نہیں آتی. فرمایا ڈھونڈ، اگر کائنات میں کوئی ایسا مل جائے جو یہ دعویٰ کر رہا ہو میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے. مل کے بولو سب کے ساتھ، علی رب علی رب علی رب علی رب. مل کے بولو سب کے ساتھ، علی رب علی رب علی رب علی رب. نعرہ حیدری. اگر کوئی یہ کہتے ہوئے مل جائے کہ لم اکن اعبد ربا الذی لم ارہ، علی اس رب کی عبادت کیسے کرے جسے دیکھا ہی نہ ہو، تو بس اس نے اسے بھی دیکھا ہے اور کوئی نہیں نہ دیکھ سکا نہ دیکھ سکتا ہے. میں راضی ہوں تم سے، میری بیوی تم سے راضی ہو، اب کہو تو یہیں سمیٹ لوں، ورنہ ایک دو فرق اور بتاؤں. بات بھولی تو نہیں؟ مریم اور بطول میں فرق بیان ہو رہے تھے. ہاں طرفین کی کتابوں میں امجد زہیر بھائی بھری پڑی ہیں، 73 فرقے کی کتابوں میں ہے کہ جب جناب سیدہ کا ظہور قریب آیا، میں انبار لگا کے طرفین کی کتابیں دکھا سکتا ہوں، تو بی بی نے زنان مکہ کے پاس پیغام بھیجا، ماں بننے والی ہوں اور ایسے اوقات میں ہر مستور کو کچھ خواتین کی ضرورت ہوتی ہے، آ جاؤ. ملک میں حیران ہوتا ہوں بھئی لفظ لکھ بھی دیتے ہیں مورخ اور عقل پہ پتھر بھی پڑ جاتے ہیں. ساری عورتوں نے یہی جواب دیا، تو نے ہمارے مشورے کے خلاف یتیم ابو طالب سے شادی کی، ہم نہیں آنے کی. اب ایمان سے کہو میں ملک ہر کے ہاں کوئی پیغام بھیجی، یار میرا فلاں کام کر دو، وہ کہے تو نے میرا فلاں کہنا نہیں مانا تھا، میں یہ کام نہیں کرتا. اب اگر مجھ میں کوئی غیرت ہے تو میں دوبارہ اگلے سال پھر وہی کام کہوں گا اس سے؟ بولو بولو. اگر اس سے پہلے کوئی بیٹیاں پیدا ہو چکی ہوتی اللہ جو جی اول تو ان تلخ تجربات کی روشنی میں جناب خدیجہ کو بلانا ہی نہیں چاہیے، اور اگر بلا بیٹھی تھی تو ان کو یہ کہنا چاہیے جب ہم 3 بار پہلے نہیں آئیں اب کیسے. بلکہ ان کا جملہ طرفین کی کتابوں میں یہ ہے کہ تو نے یتیم ابو طالب سے ہمارے مشورے کے برخلاف شادی کی، ہم نہیں آئیں گی. معلوم ہوتا ہے بچہ بھی پہلا ہے. ہاں تجربہ بھی پہلا ہے. جاگنا جاگنا جاگ تو رہے ہو، مزید جاگو. بی بی مایوس ہوئی، اداس ہوئی، غمگین ہوئی. اس وقت میں اکیلی. فن شقل جدار، دیوار پھٹی. اس خاندان میں دیواریں بڑی پھٹتی ہیں.
دیوار پھٹی اور 4 مخدرات نمودار ہوئیں. یہ دیوار پھاڑ کے آنے والی تم کون ہو؟ اللہ رسلے کے یا طاہرہ. اے طاہرہ بی بی اپنی جگہ بیٹھی رہی ہے آرام سے. آپ کو دائی کی ضرورت تھی. ہم 4 دائیاں. کون کون؟ میں حوا، یہ آسیہ، یہ کلثوم، یہ مریم. جو پلے پڑ گئی بات، پلے بڑی بات. انبار ہے صحیح خواج یہ کتابوں کا پہاڑ لگ سکتا ہے. حوا کائنات کی ہر عورت کی ماں ہے، بطول کی دائی ہے. مریم زمانے کے نزدیک بہت بڑی بطول ہے، میری مخدومہ کی دائی ہے. تو کہیں دائی اور سردار زادی بھی برابر ہو سکتی ہیں؟ بلکہ ظہیر بھائی خدا کی قسم میں نے مریم کی جبین عصمت پہ پسینہ دیکھا فضا کی برابری کو سوچتے ہوئے. جو نسبت دامن عصمت سے مریم کے نہیں رتبے میں کم فضا سفیدی تیرے بالوں کی نعرہ حیدری. اچھا ایک منٹ دلیلوں کا میرے پاس ملک ہو. ایک جہان آباد ہے، جہان پوری کائنات رکھتا ہوں سینے میں دلیلوں کی. ایک بات کرتا ہوں، مریم کے بیٹے پہ کوئی کتاب نازل ہوئی تھی؟ بولو ہوئی تھی نا؟ کون سی؟ اللہ تمہارا بھلا کرے، انجیل. اور رسول پہ قرآن. مجھے کسی جھوٹی روایت میں دکھاؤ کہ مریم نے اپنی زندگی میں کبھی 40 منٹ تک ہر بات کا جواب انجیل سے دیا ہو. میں کہہ گیا یہ رہ گئے، میں کہہ گیا. کسی کمزور سے کمزور روایت میں دکھاؤ کہ صرف زیادہ نہیں 40 منٹ تک جو بھی پوچھا گیا ہو مریم سے اس نے انجیل کی آیت پڑھی ہو. اس کے برعکس 40 برس بطول کی دائی سے سوال جو ہوا جواب میں آیت پڑھی. سمجھ میں آ رہی بات جو نہیں؟ ہاں کیا میں کیوں کہہ رہا ہوں بھائی کہ پسینہ آتا ہے ذہن جبین عصمت مریم پہ فضا کی برابری سوچتے ہوئے. اب دیکھ لو، روح اللہ کی ماں تھی، کلمت اللہ کی، امر اللہ کی، حجت اللہ کی، شادباش آیت اللہ کی. یعنی سارے رشتے اللہ سے مل رہے ہیں عیسیٰ کے، سوائے ابنیت کے، سوائے بیٹا ہونے کے. روح اللہ کی، امر اللہ کا، کلمہ اللہ کا، حجت اللہ کی، آیت اللہ کی. اور جتنے عرصے تک عیسیٰ شکم مریم میں رہا، کیا احترام ہے، کھانا آسمانی. جاگتے رہو گے، کھانا عرشی اوپر سے آتا ہے. جو ہی عیسیٰ کی آمد ہوئی 1 بجا، مثال دے رہا ہوں، مریم نے اوپر دیکھا. کیا دیکھ رہی ہے؟ بولنے والے کھانے کا وقت گزرا جا رہا ہے. کہ بس حد ہونی چاہیے کوئی، تم سے جو کام لینا تھا لے چکے ہم. پڑھ سورہ مریم آیتیں میرے مشورے سے نہیں اتری. حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا. وہ سامنے کھجور دیکھ رہی ہے، جا کے جھنجھوڑ اسے، کھجوریں گریں گی چن کے کھا لینا. یعنی یہ ہے مریم کے لیے کہ اللہ
اللہ ڈانٹ کے کہہ رہا ہے اپنا رزق اب خود تلاش کر. یہاں فضا جبریل کو جھڑکیاں دے رہی ہے. لا نريد منكم جزاء ولا شکورا, نہ تیری جزا چاہیے نہ شکریہ. اللہ کہہ رہا ہے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. اے فضا اگر جبریل کا شکریہ تیرے معیار کا نہیں, میں اللہ شکریہ ادا کر رہا. اللہ چھپا کے رکھا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہاں, تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس کی کنیز کی برابری کا سوچے تو وغیرہ کبھی ماتھے پہ پسینہ آتا ہے. بطول پھر بطول ہے. کفلہا زکریا وکفلہا المصطفیٰ. مریم کی کفالت کی زکریا نے, بطول کی محمد مصطفیٰ نے. دونوں کا فرق سمجھ لو. مریم کا باپ عمران, بطول کا نبی آخر الزمان. اور اصل میں ظاہر بھائی اللہ نے ایک تجربہ کیا تھا, یعنی پہلے تو زمانے کو بتایا بطول وہ ہوتی ہے جو قبلہ میں پلے. اور دیکھو بطول چونکہ اس کے معیار کا شوہر نہیں, ماں بن گئی. دیکھ لو بطول اس طرح ماں بنا کرتی ہے. پلے بڑی بات یا سر سے گزر گئی. بطول اس طرح ماں بنا کرتی ہے. ہاں اسے جبلت کے روش پہ چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. یوں مامن یقیناً اس بطول کی شادی شاید نہ کراتا اللہ علی سے بھی, مگر اللہ نے دیکھا کہ اس بطول کو شوہر کے بغیر ماں بنایا. ٹکے ٹکے کے بازاری جن کے اپنے باپ کا پتہ نہیں, مریم کے کردار پہ انگلی اٹھا. اللہ اکبر. میرا ساقی کوثر, میرا فاتح قادر, نبیوں نے پکارا, ولیوں نے پکارا. میں نے عرش پہ دیکھا, میں نے فرش پہ دیکھا. کعبے کا گوہر, جنت کا شوہر, جبریل کا ٹیچر, اللہ کا چہرہ, اللہ کا چہرہ. ٹکے ٹکے کے آدمیوں نے جن کے اپنے شجرے مشکوک تھے, مریم پر انگشت نمائی ہونے لگی. اس وقت جلی نے نبی اور علی سے مشورہ کیا, میرے حبیبو وہ تو مریم تھی کہ میں بے دل برداشت کر گیا. اور تمہارے گھر سے جو مجھے پیار ہے, تم دیکھو میں اپنے دشمن کو مہلت دے دیتا ہوں. لیکن تمہارے دشمن کو میں مہلت نہیں دیتا. تو اگر خدا نہ خواستہ کسی نے اس بطول کے بارے میں سوچا بھی, میں تو قیامت سے پہلے کروڑوں قیامتیں برپا کر دوں گا. اس لیے اس کی علی سے ظاہر میں شادی کر. ہیں دونوں دریا, اللہ کی قسم میں کہہ کے آگے چلا گیا. ہیں دونوں دریا, بس جیسے دریا کی موج سے موتی نکل آتے ہیں. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان, اسی طرح میں کبریائی کے دو حسین موتی چن لوں گا. میں تھکنا نہیں, مر گیا میں سمیٹنے کی طرف.
ایک اور فرق بتانے لگا ہوں، شفاعتہا بردائہا دون مریم۔ کتب اہل بیت کہتی ہے کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں ملتا کہ مریم میدان قیامت میں کسی کی شفاعت کرے۔ جو کہیں نہیں ملتا، کمزور سے کمزور روایت میں بھی نہیں دیکھا کہ مریم کسی کی شفاعت کرے۔ شفاعتہا بردائہا، فرماتے ہیں بی بی تو بی بی ہے، بطول کی چادر قیامت کے دن شفاعت کرے گی۔ نہیں، مجھے ملک اور یہ گلا نہیں تیرے مجمع سے، توجہ تھی، داد بھی تھی، لیکن روش ادراک پہ سوچا نہیں۔ چادر شفاعت کرے گی۔ اب پتہ نہیں کیا زمانہ تھا اور وہی اندھا پن آج تک چلا آ رہا ہے، کوئی نہ سمجھا، اشارے رسول کے ڈاکٹر سلمان وقار رکھوی۔ مثلا رسول نے کہہ دیا یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، یا علی تیری میری ہارون اور موسیٰ کی مثال ہے۔ سلمان نے ابو ذر کو کونی مار کے کہا مبارک ہو، رسول نے اپنے جانشین کا اعلان کر دیا۔ اللہ سمجھ آ رہی بات جی؟ سلمان جیسے اسی اشارے سے سمجھ گئے کہ رسول نے کہا کیا ہے۔ جنگ خندق آ گئی، کل کفر سامنے آ گیا، کل ایمان لڑنے کے لیے جانے لگا۔ تھکے تو نہیں ہو نا؟ یا علی رک، جی سرکار کل کفر سے لڑنے جا رہا ہے، ایسے نہ جا، تو نے بدر مرضی سے لڑی، احد مرضی سے لڑی، اور 4-5 لڑائیاں چھوٹی چھوٹی مرضی سے لڑیں، یہ میری مرضی سے لڑ۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ جلدی کر، اپنا پیراہن مجھے دے، میرا تو پہن لے۔ میرا زیر جامہ تو لے، اپنا مجھے دے۔ میری انگشتری تو لے، اپنی انگوٹھی مجھے دے۔ آج اپنی تلوار میرے حوالے کر، میری مخزم نامی تلوار تو لے جا، میری پاپوش تو زیب پا کر، اپنی جوتیاں مجھے دے دے، لے جلدی کر، میرا صحاب نامی امامہ تو سر پہ رکھ، اپنا مجھے دے۔ بس امامہ سر پہ رکھنا تھا، دوسرے درجے والوں نے ایک دوسرے کو مبارک دی۔ اور جو محمد کی زندگی میں دستار کا وارث ہے، بعد میں اور کوئی نہیں ہوگا۔ جو اللہ ہاں، مقصد ہے اپنا اپنا پیمانہ یا تھا شاہ جی طارق، اپنا اپنا ہاں معیار ہے۔ وہ جو آخری درجے والے تھے، وہ بینائی سے فارغ، ان کے لیے ممبر بنایا، ہاتھ سے پکڑا، صرف نام نہ لیا، اشارہ کر کے کہا فَهَذَا عَلِيٌّ۔ اب اسی طرح میں نے کہا کہ بطول کی چادر سیخاج شفاعت کرے گی۔ کیوں اندھا ہو گیا ہے زمانہ؟ تم تو نہ بنو، تمہارے پاس تو ولایت کی بصیرت ہے، بصارت نہ ہو گزارا ہو جاتا ہے، بصیرت ہونی چاہیے۔ بھول گئے ہو وہ وقت بیٹی کے دروازے پہ کھڑا ہے رسول، یا فاطمہ تو انی لعجد فی بدنی زوفن فایتینی بالقصاء الیمانی فغتینی۔ بطول میں اپنے بدن میں ذوف پا رہا ہوں، مجھے اپنی چادر تطہیر سے ڈھانپ۔ یا ہم جیسے بے علموں کو بتایا، اور جس کی چادر کی پناہ میں میں ہوں۔ جس کی چادر کی پناہ میں علی ہے، جس کی چادر کی پناہ میں حسن و حسین ہے،
تمہاری حقیقت کیا ہے؟ ہم وہ لا حد ہیں کیونکہ لا حد کی تصویریں ہیں، غیر محدود کا عکس ہیں، غیر محدود کا سایہ ہیں۔ جتنا ظہیر بھائی صاحب ظل ہوتا ہے اتنا ہی ظل، جتنا سایہ والا بڑا اتنا سایہ لمبا۔ چیونٹی کا سایہ چیونٹی کے برابر، انسان کا انسان کے برابر، ہاتھی کا ہاتھی کے برابر، آسمان کا آسمان کے برابر، اور یہ توحید کا سایہ ہے۔ تو جس کی چادر میں توحید کے چار چار سائے سمٹ جائیں، اس کی برابری مریم کرے گی؟ مریم کے لیے اس چادر کا ایک ریشہ کافی ہے۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت گیا؟ جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، جتنی بڑی عزت دار تھی یہ بی بی اتنی زیادہ ستائی گئی۔ اللہ اکبر۔ اجرکم اللہ۔ یقیناً پردے میں کہیں نہ کہیں میری مخدومہ موجود ہے۔ میں نے کہا جتنی صاحب عزت تھی اتنی ہی زیادہ ستائی گئی۔ عزت یہ تھی، کبھی شوہر پیچھے چلتا ہے، عزت یہ ہے بابا تعظیم کرتا ہے، عزت یہ ہے جس کے دروازے پر آیتیں اجازت لیے بغیر اندر نہیں آتی، وہ اس کے دروازے پہ کھڑا اذن مانگ رہا ہے۔ پڑھ کے دیکھو کتابیں۔ 9 مہینے، ایک آدھ دن کی بات نہیں، 9 مہینے یہ عمل رہا ہے رسول کا۔ دروازے پہ آتے، سلام کرتے، پھر کہتے یا اہل بیت النبوہ ہل لی من اذن ان ادخل بیتکم، اے اہل بیت نبوت اذن ہے، اجازت ہے تمہارے گھر میں آ سکتا ہوں؟ بی بی دوڑ کے دروازے پہ آتی۔ بابا کہیں باپ نے بیٹی سے اجازت مانگی؟ بیٹا اس کا حکم ہے کہ اذن کے بغیر نہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ تھکے نہیں ہو تو ہاں تمہارے تصور سے پہلے ممبر میں خالی کر دوں گا، لیکن جملہ جس کی سمجھ میں آئے گا تو قبر میں بھی عبادت کا سامان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک دن چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ 3 کام اکٹھا کر رہی ہے بطول۔ تسبیح پڑھ رہی ہے، بائیں ہاتھ سے بلا تشبیہ چکی چلا رہی ہے، پاؤں کے انگوٹھے اور انگلی میں گہوارے کی ڈور پھنسا کے حسین کا جھولا بھی جھلا رہی ہے۔ اچانک کسی کام کی وجہ سے بی بی نے چکی کے دستے سے ہاتھ اٹھایا۔ چوٹ لگے تو قوم کا خادم سمجھ کے معاف کر دینا۔ حوروں کی نظر پڑی، چکی کے دستے پہ سرخی نظر آئی۔ کوشش کرو کہ میرے اشارے ہی سمجھو تم۔ حوروں نے تسبیحیں چھوڑ دیں، فرشتوں نے مصلے چھوڑ دیے۔ پالنے والے جن کی جوتیوں کے صدقے تو نے ہمیں بنایا، کائنات بنائی، وہ اتنی مشقت میں کہ ہاتھ چکیاں پیس پیس کے زخمی ہو گئے، چکی کا دستہ سرخ ہو رہا ہے۔ آواز قدرت ہے، شور نہ کرو۔ جبریل تو جا، اسرافیل میکائیل کو ساتھ لے جا، میں بطول پہ نیند غالب کرتا ہوں۔ ایک چکی چلائے، ایک جھولا جھلائے، ایک تسبیح پڑھے، ثواب اس کے حبداروں کے نام اعمال میں لکھے۔ توحید چاہتی تھی، سو گئی بطول۔ نماز سے فارغ ہو کے حسب معمول رسول دروازے پہ آیا۔
یا اہل بیت النبوہ حل لی من اذن، اے اہل بیت نبوت اجازت ہے اندر آؤں؟ فضا دوڑی دوڑی آئی، سرکار کوئی راز ہے؟ بطول سو رہی ہے، چکی چل رہی ہے، چلانے والا نظر نہیں آتا، تسبیح کے دانے گر رہے ہیں، پھرانے والا نظر نہیں آتا، گہوارہ جنبش میں ہے، جھلانے والا دکھائی نہیں دیتا، جگا دوں؟ نہیں، فضا خبردار، جسے وہ سلانا چاہے میں اسے کیسے جگا سکتا ہوں؟ سونے دے۔ پھر حضور اندر تشریف لے آئیے، فرمائے جب تک اجازت نہ ملے۔ اسی جملے کے لیے تو میں نے روایت دہرائی، فرمائے جب تک اجازت نہ ملے اندر کیسے آؤں؟ تو پھر قبلہ عالم گھر تشریف لے جائیے، جب جاگ جائے گی میں بلا لوں گی۔ فرمائے اس پہ بھی وہ راضی نہیں ہے۔ لاہور والو، گزرتا رہا وقت، چڑھتا رہا سورج، دوپہر کے قریب آنکھ کھلی بطول کی، کیا دیکھا؟ فضا بھاگ رہی ہے، دروازہ صحن دروازہ، فضا خیریت؟ منہ پیٹ کے کہا نہ ہوتی فضا، صبح سے تیرا بابا دروازے پہ کھڑا ہے، نہ اندر آتا ہے نہ گھر جاتا ہے، جیسے پانی نشیب میں آتا ہے یوں دوڑی۔ بابا کو اندر لائی، بلا تشبیہ گلے میں باہیں ڈالی، بلا تشبیہ چادر تطہیر سے پسینہ صاف کر رہی ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے بابا کوئی اس طرح بھی کرتا ہے؟ 6 گھنٹے ہو گئے دھوپ پہ کھڑے ہو۔ ماتھا چوم کے کہا اپنی مرضی سے نہیں کھڑا، اس کے حکم سے امت کو دکھا رہا ہوں کہ جس کے دروازے پہ میں پہروں کھڑا رہتا ہوں اس دروازے پہ لکڑیاں لے کے نہیں آنا، اس دروازے پہ آگ لے کے نہیں آنا، میری تعظیم بطول کو یاد رکھنا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بار الہ مجلس اعضاء کو منظور و مقبول فرما، بانی خمسہ کے مسائی کو شرف قبولیت سے مشرف فرما، مومنین و مومنات کی شرکت مبدل بسعادت فرما، ہماری یولیدہ بیانی قبول فرما، جو مومن بھی اولاد ہیں اولاد نرین عطا فرما، جو مقرر تنگ دست سے تنگ دست سے، جو بھی گناہ قید ہے رہے عطا فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ شفا کاملہ صحت عاجلہ کلیہ برحمت فرما، جمیع مومنین و مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما، ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کن ولیک الحجت بن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیم وحافظ مقاعد مناصر مدلیل معینہ حتی تسکنہ ارضاقت ونتمتع فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ مومنین آج تو چند منٹ لیٹ ہوئی، کل ٹھیک 10 بجے یعنی نئے وقت کے مطابق 10 بجے